أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5,000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لم یاتی نذیر کا فی نظر
مثلے تو نہ شد پیدا جانا، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کرم برس جم رم جم برس ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، بس خامہ خواہ میں نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہیبا ناطق تھا، ارشاد اہیبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک، آج کا دن تاریخ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں کا ایک مٹھی بھر قافلہ کفار کے ایک بڑے عظیم لشکر سے ٹکرایا، اور جناب کیا کہنا اس مقابلے کا جسے غزوہ بدر کا نام دیا گیا، جسے یوم فرقان بھی کہا گیا، جب مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمانوں کی فتح کا علم جو تھا وہ لہرایا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک جاں باز، ایک عظیم ہمت والے سالار کی پیروی کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا مٹھی بھر قافلہ جو تھا، اس نے جس بہادری کے ساتھ اس کفار کے لشکر سے اپنا مقابلہ کیا، آج تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ بدر جیسا مارکا تاریخ میں ایک سنہری الفاظ کے ساتھ رقم ہوا۔ جناب بڑے بڑے اس وقت کفار کے جو سربراہ تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ، سب مارے گئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ جیسے جنرل مسلمانوں کی تاریخ میں آفتاب بن کے چمکے۔ آج کا ہمارا یہ عہد رمضان کا دن خاص طور پر موسوم ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ بالکل، اور غزوہ بدر جس دن ہوئی اس دن جمعے کا دن تھا، اور غزوہ بدر کو یوم دفاع کے نام سے اور فرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف تلوار اٹھائی اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور غزوہ بدر کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر بہت ساری وحی نازل فرمائی، بہت ساری آیات ہیں، جس میں سے سورہ نفل میں بار بار بتایا گیا، اور ایک آیت یہ ہے کہ اور یقیناً اللہ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، چونکہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، ایک طرف 313 مسلمان
दूसरी तरफ 1000 का कुफार का लश्कर। एक तरफ मुसलमानों के सिर्फ 2 घोड़े, दूसरी तरफ कुफार के पास घोड़ों की भरमार। एक तरफ मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊँट और दूसरी तरफ कुफार के पास 700 ऊँट। एक तरफ मुसलमानों के पास सिर्फ और सिर्फ 8 जंगी लिबास और दूसरी तरफ कुफार मक्का जंगी लिबासों से लबरेज। एक तरफ निहत्ते चंद 7 सिर्फ और सिर्फ 7 तलवारों के साथ या 8 तलवारों के साथ हमारे मुसलमान लोग, और दूसरी तरफ कुफार जिनके पास जंगी सामान बेहद कसीर तादाद में, हर चीज़ में उनकी तादाद कई गुना थी और हम लोग बहुत कम। लेकिन अल्लाह पाक ने गैब से मदद फरमाई और आसमानों से फ़रिश्ते उतरे। हज़रत मिकाइल, हज़रत जिब्रील फ़रिश्तों को लेके नाजिल हुए। 500 फ़रिश्ते एक लेकर आए, 500 फ़रिश्ते एक लेकर आए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा कि अगर मुसलमानों का ये लश्कर भी शहीद हो गया तो आपका नाम लेवा इस दूर ज़मीन पर कोई ना होगा। और अल्लाह पाक ने इसके अलावा भी ऐसी मदद फरमाई कि जिस जगह पे उनका क़याम था वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा थी, थकावट बहुत थी। रात को ऐसी ऊँघ आई मुसलमान हमारे तमाम उन गाजियों को कि वो जब उठे तो उनकी सारी थकन दूर हो चुकी थी। सुबह जब उठे तो अल्लाह पाक ने बारिश बरसाई। जब बारिश बरसी तो वो रेत उसी जगह पर जम गई ताकि उनके कदम धंसे नहीं, बल्कि वो कदम तेज़ी से उठ सकें। पानी की कमी दूर हो गई, पानी के हौज़ जमा कर लिए गए। तो अल्लाह पाक इस तरह मुसलमानों की, इस तरह अपने प्यारों की मदद फरमाता है। और ये हमारे लिए भी एक सबक है। हम लोग मुसलमान जो दुनिया में हैं वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। हर तरफ मुसलमानों पर जो है वो जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, मारे जा रहे हैं। हर जगह जिस तरफ आप देखें मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, और उसकी वजह और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का कमज़ोर ईमान है। जब 313 1000 पर गालिब आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? इसी ग़ज़वा बदर को मिसाल बनाएं। वो तमाम मुसलमान जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, कुफार के हाथों एक हो जाएं, यकजा हो जाएं और उन पर फतह हासिल करें। बिल्कुल। दीन का ऊंचा किया तुमने मकाम, दीन का ऊंचा किया तुमने मकाम, अस्सलाम अहले बदर अस्सलाम। आइए अपने ट्रांसमिशन का, अपने अहद रमज़ान का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर भाई, क्या हाल है? असद कैसे हैं आप? और जनाब उम्मे हबीबा साहिबा यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद हैं। और आप, हमने सुना है कि आप जो है आजकल रमज़ान जो है वो इस तरह गुजार रही हैं कि सिर्फ आप हमारे साथ होती हैं, उसके बाद आप ना कहीं जाती हैं ना किसी से मिलती है। अपने रिश्तेदारों तक से नहीं मिल पाई क्योंकि पूरा दिन आप हमारे साथ होती हैं। हाँ, टाइम ही नहीं मिलता उनको। पूरा दिन तो गुजरता है लेकिन मेरे लिए बड़ा यादगार दिन है। इतने अच्छे अच्छे लोगों से रोज़ाना ही मुलाकात होती है, अच्छी बातचीत, अच्छा माहौल, अच्छा। और ज़ाहिर है कि टाइम सुबह में नहीं होता। मैं सारी रात जागती हूँ, सुबह सोती हूँ 7-8 बजे, फिर 11 बजे से तैयारी है। वो शाम में टाइम नहीं होता, तरावी पढ़ती हूँ, इशा पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ थक के थोड़ा बहुत। लेकिन बड़ा यादगार टाइम है, हमेशा याद रखूँगी, हम भी आपको हमेशा याद रखूँगी, हमेशा याद रखेंगे। और ये सिर्फ हमारे जो यहाँ हम लोग बैठे हैं सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि वो सारी टेक्निकल टीम जो इस वक्त यहाँ कैमरों के पीछे रमज़ान की ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आ रही है। हम सब यहाँ सुबह से हम तो खैर जब आते हैं तो आते हैं, लेकिन हमारी ये टीम, हमारी डायरेक्टर, हमारी प्रोडक्शन की टीम, जो टेक्निकल स्टाफ सुबह से यहाँ मौजूद होता है, वो पूरा दिन इधर इफ्तार के बाद भी रहते हैं। हम लोग जिस मेहनत से आपके लिए ट्रांसमिशन, आपकी मोहब्बत इस बात की गवाह है कि आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आप कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है और अनथक मेहनत है जो आपको सिर्फ शायद 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक या थोड़ा सा आगे तक नजर आए, लेकिन हम पूरा दिन ये टीम जो है हमारी मेहनत करके अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन पेश करती है। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा अहद रमज़ान।
1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس کو نہ صرف، اور جتنے بھی کامنٹس ہیں اس کے نیچے وہ سب آپ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بس یہ اللہ پاک موقع دیتا ہے تو ہم بھی 10 کروڑ لوگوں تک آپ کی دعائیں پہنچی ہیں. اللہ کا آپ شکر کی 10 کروڑ لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچی ہیں، 10 کروڑ لوگوں کو آپ نے یہ اتنا خوبصورت پیغام پہنچایا ہے. بالکل، اسی لیے میں نے آج دوبارہ پڑھی ہے کیونکہ بہت لوگوں نے پسند بہت خوبصورت کلام ہے مظفر وارثی صاحب کا. شکریہ. عبدالقادر بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا سورہ آل عمران کی ان آیات کا جس میں واقعہ بدر کا تذکرہ ہے، اور ایک اتنا تاریخی معرکہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے کہ جب نہ پراپر جنگی سامان تھا ان کے پاس، نہ وہ اسلحے سے لیس تھے، نہ ان کے پاس جو افرادی قوت ہوتی ہے وہ تھی کہ 313 صرف مسلمان اور ہزاروں کے لشکر سے ان کا ٹکرانا، اور نہ صرف ٹکرانا بلکہ اس شان کے ساتھ ٹکرانا کہ فتح جو تھی وہ ان کا مقدر بنی. اور صرف اس میں مسلمانوں کی جذبہ ایمانی تھی جس نے ان کو اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا. خیر اتنے بڑے سالار جب ساتھ ہوں تو پھر جذبہ ایمانی کا کیا کہنا ہوگا، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا تفصیلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ ال عمران میں، اسی طرح سورہ انفال میں بھی ذکر کیا. اس کو یوم فرقان فرمایا. حق و باطل کے مارکے کا دن تھا اور حق کی جو ہے وہاں پر فتح ہوئی اور باطل نیست و نابود ہو گیا. اور اس میں بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انفال میں بیان فرمائی کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اس کے مقابلے پہ آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. تو یہ بنیادی بات ہے ساری. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑے ہمارے لیے سبق ہیں کہ یقیناً ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ سارے جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور ان کے اندر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیت ہے، رفاقت ہے، وہ ایک تو یقیناً انکریجنگ فیکٹر تھا ہی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مادی قوت جو ان کے پاس تھی، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس چونکہ ایمان نہیں تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور ان کے اندر شان و شوکت تھی، تو وہ سب جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں اور ایمان والوں کے مقابلے میں سب نیست و نابود ہو گیا. ان کے پاس عاجزی تھی، انکساری تھی، الحوزاری تھی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے. تو یہاں پر ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں سبق دیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو قریشی لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو ملا کے وہیں پر آپ نے کوئی دعائیہ محفل نہیں سجائی، وہاں پر آپ نے بیٹھ کے وہاں دعا نہیں کی. آپ میدان میں نکلے، سب کو جمع کیا، اکٹھا ہوئے، صف آرا ہوئے، اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتے تھے وہ کوشش کی. پھر میدان جہاد میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ ہم نے اپنے طور پہ جو کوشش کرنی تھی لا کے یہاں پر مجاہدین کو جمع کرنا تھا، ہم نے جمع کر دیا. اللہ اب تیرے ہاتھ میں ہے کہ اب تو اس معاملے کا جو ہے وہ تصفیہ فرما اور اس میں جو ہے حق کی جیت فرما. اور اگر آج جو ہے یہ لوگ مٹ گئے تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو آپ نے دیکھا کہ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو اختیار کیا. ہم عملی طور پہ چیزوں کا اسٹیپ نہیں لیتے ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، ہم دعاؤں سے کام چلاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جو صحابہ نے جانثاری کا جو اس وقت منظر پیش کیا، حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے سے آتا ہے جو انصاریوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جائیے، ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کو اور آپ پر جو کتاب نازل کی کہ برحق جانا ہے. آپ اگر ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کے کہیں گے ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے. حضرت مقداد نے نسبت نے یہاں فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ جنہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ اور آپ کا رب جانیں، آپ جا کے جہاد کریں، آپ جا کے جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو ہم اس طرح جو ہے وہ نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے لڑیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جنگ کا موقع ہے کہ جس میں باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، صرف اس لیے اسلام اور جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو کفر کی جنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس چیز کو اپریشیٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ آپ نہیں دیکھیں گے لوگوں کے اندر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اختیار کرتے ہیں ان سے وہ کیا کریں، اس موقع پر رشتہ داریاں نبھائیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وہ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر کے مقابلے میں آئے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حضرت حذیفہ عتبہ جو دوسری طرف سے تھا اس کے مقابلے میں آئے. اسی طرح حضرت عمر جو ہے وہ اپنے ماموں کے مقابلے میں آئے اور ان کو جو ہے وہ قتل کیا باقاعدہ. تو یہ وہ جنگ کا موقع تھا کہ جس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر کوئی جو ہے وہ کہنا چاہیے بغض رکھے گا تو اس موقع پر رشتہ داری نہیں نبھائیں گے. تو یہاں پر یہ چیز ہر محبت، ہر رشتہ داری، ہر جذبے سے آگے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. عبدالقادر بھائی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس وقت مسلمانوں کا جو انٹرنیشنلی جو پورے گلوبل جو ایک پورا کا پورا جو سیناریو ہے اس میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا کی سب سے مظلوم ترین قوم ہے اور ہر جگہ وہ پس رہے ہیں. کیا وہ جذبہ ایمانی کی کمی ہے کہ جب بھی آپ فور فرنٹ پہ جاتے ہیں وار کی تو مسلمان جو ہے وہ ہار کر آتے ہیں، یا وہ تکلیف میں ہے؟ کیا کمی رہ گئی؟ یہ میں سمجھتا ہوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جذبہ ایمانی کی کمی. اور جذبہ ایمانی کی کمی کی وجہ جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایمان میں کمی ہے.
ایمان میں کمزور ہوگا مسلمان. جیسے علامہ اقبال نے موقع پر کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص سے ترقی میں قوم رسول ہاشم. ان کی ملت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو قوت مذہب ہمارے اندر کم ہو گیا اس لیے. یا وہ انتشار، کیونکہ اس وقت کوئی اس وقت فرقے نہیں تھے، فقہ نہیں تھے، سب کو پتا تھا کہ بس ایک مٹھی کی طرح سب اکٹھے ہیں. لیکن اب وہ تو اب آپس میں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. خود قرآن کریم نے فرمایا کہ ولا تنازعوا فتف، اور اسی طرح فرمایا کہ فتفشلوا، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، فرمایا جھگڑے نہیں کرو، جھگڑا کرو گے تم شکست کھا جاؤ گے، تمہاری جو ہے وہ جو روب دبدبا ہے وہ کفار سے ختم ہو جائے گا. تو آج یقیناً جو ہے تعصبیت کا، عصبیت کا، قومیت کا، نسلیت کا ہم شکار. کفار کی کیا بات، آپس میں مسلمان سے لڑ رہے ہیں اپنے. ایک اہم چیز آخری کہ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں عام طور پہ جنگیں ہوا کرتی تھیں تو پہلے انفرادی طور پہ جو ہے وہ دونوں طرف سے بہادر سامنے آیا کرتے تھے. تو اس جنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے میں وہاں پر عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ تھے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ آپ کے چچا، پھر چچا زاد بھائی حضرت علی اور اسی طرح عبیدہ. تو آپ نے دیکھا اپنے گھرانے کو آپ نے آگے رکھا اور یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کربلا تک چل رہا ہے کہ خانوادہ نبوت کے لوگ جو ہے وہ آگے آگے رسول نے اپنے لوگوں کو جو ہے قربانی کے لیے آگے رکھا. یہ غزوہ بدر کسی معجزے سے کم نہیں تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ آپا بیٹھی ہوئی ہیں، آپا کی نعت سنیں گے. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آ گئے ہیں عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے عہد رمضان کی خوبصورت نعتیں اور خوبصورت باتیں لے کر. ہمارے ساتھ ام حبیبہ صاحبہ ہیں. بالکل آپ کو تو جتنا سنا جائے، میں تو کہتا ہوں پورا دن اگر آپا کے ساتھ بیٹھ کے میں صرف نعتیں سنتا رہوں تو میرا پورا دن جو ہے مجھے لگتا ہے وصول ہو گیا. اور ہر نعت کو وہ جس طرح پڑھتی ہیں ایک خاص وقت میں لے جاتی ہیں، ایک خاص سما بن جاتا ہے اور دل نہیں بھرتا. ہاں، نہ کان، نہ نیت، نہ سماعت. بس آپا کمال ہے آپ کی آواز کا، ایک عطا ہو جائے. بہت شکریہ عمران عباس، بہت شکریہ. امریکہ سے ایک فرمائش آئی ہے میرے پاس ایک نعت کی. جی جی بالکل. جو میں نے کبھی کسی چینل پہ کبھی نہیں پڑھی اور آج پہلی دفعہ میں پڑھی ہوں. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ فرمائش میں کبھی ریفیوز نہیں کر سکتی، چونکہ یہ ایک ایسے انسان ہے جنہوں نے صرف لوگوں کو خوش رکھنے میں اپنی زندگی گزار دی. اچھا. بہت سی این جی اوز ہیں وہاں پہ، اسلامک جو اسنا اکنا لوگ جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر فرحان خان، ان کے لیے ایک نعت پیش کرتی ہوں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ
پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد جاتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا، مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ بہت خوبصورت شاعری، بہت شہزاد لکھنوی صاحب کا کلام، بالکل بڑا خوبصورت کلام، اور ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھا جائے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں ولید نورانی موجود ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی اچھا سا کلام ہمیں سنائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت ازاں آئے، دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں دے رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر میرے اور جویریہ کے ساتھ، جو کہ آج اتفاق سے بالکل ایک جیسے کپڑے پہن کر، جویریہ یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میرا خیال ہے، یہ کپڑے
بغیر کسی کوآرڈینیشن کے پہنے ہیں جناب, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں رہتے رہتے ہم لوگوں کے آپس میں دماغ اور سوچ اور یہ ملنا شروع تیسرا ہو چوتھا اتفاق ہے. اتفاق ہے. جناب آج اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک ایسا طالب علم ہے جس نے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی, ایک NGO بنائی, اور اس کے پیچھے جو کاز تھا, جو ریزن تھی, وہ یہ تھی کہ وہ تھرپارکر گئے ایک دفعہ, اور انہوں نے وہاں جا کے جو غربت لوگوں کی دیکھی اور لوگوں بلو پاورٹی لائن دیکھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں جو جن کو کھانے کی جو بیسک جو آپ کی سہولت ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہیں, اور بھوک جیسے ایک اتنے بڑے کرائسس سے وہ گزر رہے ہیں, تو ان کے دل میں آیا کہ وہ ہو نہ ہو کسی نہ کسی طرح اس کاز میں ان لوگوں کا ساتھ دیں گے کہ ان کو فیڈ کریں گے. اچھا, خود کیونکہ طالب علم تھے لیکن ان کا جذبہ بہت زیادہ بلند تھا, اور ان کا جو دوسرا جو بڑا مشن تھا وہ یہ کہ انہوں نے کامیاب پروجیکٹ اسکول فیڈنگ پروگرام شروع کیا, جس میں وہ بچوں کو جو کسی نہ کسی طرح ایسے اسکولز میں ہیں جہاں کھانے کی جو بیسک فیسلٹی ہے ان تک نہیں پہنچتی, وہ ان کو بھی فیڈ کرتے ہیں. تو جناب یہ بہت ہی بڑا مشن ہے, اور خاص طور پہ ہم لوگوں کی عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا کھانا برباد کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹلس جاتے ہیں, ہمارا کھانا بچ جاتا ہے, ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں اور باقی سارا پھینک دیتے ہیں, اور اتنا اسراف ہوتا ہے اس کھانے کی اس نعمت کا. اس کا احساس اگر ہم کریں تو شاید کتنے ہی بھوکے ہیں جن کو ہم کھانا کھلا سکیں, اور یہ پاورٹی کی جو ایک بہت بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسراف بہت کرتے ہیں, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس وقت میں دعوت دوں گا چیریٹی رائٹ کے جو روح رواں ہیں, ایک ینگ طالب علم ہیں ان کو, جن کا نام ہے عاطر ادریس. عاطر. بزرگ شخصیت آ رہے ہوں گے, لیکن آپ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے یہ سارا کا سارا کام کیا. ویلکم ٹو آور شو. تشریف رکھیے جی. اور جی اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک اور مہمان کو بلانے کا, جیسا کہ ہمارا یہ سیگمنٹ رحمت, گلیمرس سائڈ آف آور اہل رمضان. ان کے بارے میں کیا کہوں کہ میں تو ان کو اس وقت سے جانتی ہوں جب انہوں نے اسٹرگل شروع کی تھی, جب وہ چھوٹے سے اسکول چھوٹے سے تھے, واقعی چھوٹے سے ہی تھے, اور بہت ہی محنت کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے صرف ایکٹنگ میں ہی نہیں بلکہ گائکی میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے. شروع انہوں نے گائکی سے ہی کیا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایکٹنگ شروع کی, اور یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے ڈرامے یہ زندگی سے جو ہے نا ایکٹنگ کا آغاز کیا, اور اس کے بعد بہت سارے انہوں نے ڈرامے کیے, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ پڑوسی ملک میں جا کے اپنے آپ کو منوایا, اور بڑے بڑے وہاں کے اداکاروں کے ساتھ, جن میں امیتابھ, شاہ رخ خان, ان کے ساتھ انہوں نے ایڈس بھی کیے, ماڈلنگ بھی کی, اس کے علاوہ فلمز بھی کی, اور پاکستان میں بھی انہوں نے فلم کی جس کا نام ہے مان جاؤ نا, لیکن افسوس کہ ابھی تک ہم نہیں مانے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں ان کے بارے میں کہ وہ صرف ایک اچھے ایکٹر ہی نہیں, ایک اچھے انسان بھی ہیں, دوستوں کے دوست ہیں, بہت اچھے بیٹے, بہت اچھے دوست, بہت اچھے بھائی, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میں نے جب سے ان کو دیکھا, میں نے آج تک ان کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی کوئی نماز قضا کی ہو. چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں, وہ اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. 50 لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ اٹھ کے غائب ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں ہیں. تو آپ کی بہت ساری تولیوں میں ہمارے بہت ہی پیارے عدیل چودھری. کیسے آپ؟ بالکل ٹھیک, ویسے کی ویسے. آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں, ایسی بات نہیں. آئی وش کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح تھوڑی میچنگ کر کے آ جاتا, لیکن اتنے رنگین کپڑے ہم ہی پہن سکتے ہیں ڈارلنگ, کیونکہ ہم روز پہننے ہوتے ہیں. ہم روز پہنتے ہیں, ہمارے پاس. اب آخر میں بس لیمن یلو اور جو ہے نا فوشیا پنک ہی رہ گیا. یہ بھی ویسے میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے ہوسٹ کو اس طرح کے کپڑے پہنتے, اور باقی بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب کون سا رنگ ہے جو نہ پہنے یار, مطلب 30 دن روزانہ آنا ہوتا ہے, پچھلے 30 دن والے بھی ریپیٹ نہیں کرنے, تو پھر اب 60. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پنک ہے وہ اس سمر کا سب سے بڑا کلر ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو کیری فار مین. بالکل بڑا مشکل ہوتا ہے. ذرا سا لائن ادھر سے ادھر ہو تو کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. اچھا عدیل, ویسے تو میں سب جانتی ہوں, لیکن پھر بھی میں ایسے پوچھ لیتی ہوں آپ سے, کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ میں ایکچولی پورے 1 سال سے تو انڈسٹری سے آؤٹ تھا, لیکن ابھی واپس ریسنٹلی کراچی موو کیا ہوں. جی آپ جب موو کیا تھا, آپ نے جو میری گاڑی ماری تھی, ارے مجھے یہی پتا تھا کہ یہ اس کا ذکر یہاں پہ نہ کر دے, لیکن اس نے کر دیا. ایک دن میں
شوٹ کے لیے اندر گیا ہوا تھا تو مجھے باہر سے میں ڈرائیور نے اطلاع دی کہ سر آپ کی گاڑی کو کوئی مار کے چل اور جس گاڑی نے مارا تھا وہ عدیل چودھری کی گاڑی تھی. نہیں وہ آپ کی نہیں تھی. وہ ڈینٹ اسی گاڑی کا تھا. نہیں وہ آپ کی تھی, وہ ایک اور دوست کی تھی. چلے وہ بات میں کریں گے. لیکن عمران کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے پھر اس گاڑی کے پیسے نہیں لیے اور میں آج اتنی زور سے تالیاں عمران کے لیے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. عاطر ہمارے ساتھ ہے. عاطر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا وہ کیا پوائنٹ تھا جب آپ نے سوچا کہ آپ تھر پارکر میں جا کر, سب سے پہلے تو آپ تھر پارکر گئے کیوں تھے کہ آپ کا تعلق اسی علاقے سے ہے؟ تھر پارکر ایک ایسی جگہ ہے جو نارملی لوگ نہیں جاتے. 2014 میں وہاں پہ سیلاب آیا تھا تو والد صاحب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ادھر. تو 15 میں میرا جانا ہوا وہاں پہ قربانی کے وقت. تو میں ایک دن جلدی چلا گیا تھا کہ جن فیملیز کو والد صاحب راشن دے رہے ہیں ان کو میں وزٹ بھی کر لوں. ادھر جا کے جب دیکھا کہ کس حالت میں لوگ رہ رہے ہیں, نہ بجلی ہے, نہ ان کے پاس پانی کی سہولت ہے, اور موبائل فون کے سگنل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, تو دیکھ کے میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, میری لائف چینجنگ مومنٹ وہی تھا. تو اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے اس علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہم عاطر سے تفصیلاً بات جو کریں گے وہ چھوٹی سی بریک کے بعد کریں گے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں, کچھ پارٹیز ہیں جو بار بار ریپیٹڈلی آتی بھی ہیں, اور صوبوں پہ جو ہے وہ وہاں کی عوام کو میرا خیال ہے اب یہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ کون صاحب اقتدار ہیں, کون ہم سے ہمارے ووٹ لے کے چلا جاتا ہے لیکن ہمیں بنیادی فیسلٹیز نہیں دے سکتا. پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. لیکن اتنا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے سندھ اور ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں کی صورتحال ابھی بھی ویسے ہی ہے. جیسے بعض علاقوں میں تو چلے جائیں تو لگتا ہے کہ جیسے پتھر کے زمانے میں ہی انسان رہ رہا ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ یہ ساری صورتحال ہے. ہم بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے درم صاحب. چیریٹی رائڈ کا ویژن ہے ٹو انسپائر لائفز تھرو فائٹنگ ہنگر. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے بھوک تو ختم ہو ہی, مگر اس کے بدلے میں ہمیں بینیفٹ جو ہے وہ صرف بھوک ختم ہونے کا نہیں ملنا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ملنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اسکول فیڈنگ پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں ہم اسکولوں میں کھانا دے رہے ہیں. تو اس سے جو بچے ایک ٹائم کی روٹی کے لیے مزدوری کرتے تھے, کوئی کام کرتا تھا, کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا, وہ اب اسکولوں میں آتے ہیں. ان کا ایک ٹائم کا میل یہاں پہ سیکیور ہوتا ہے, اور اس کے اگینسٹ ان کا میل نیوٹریشن تو فائٹ ہو ہی رہا ہے, جسمی توانائی جو ہے وہ تو مضبوط ہو ہی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب ہم لوگ نے وزٹ کیا تھا گورنمنٹ اسکول مالیار میں, تو وہاں کے بچے بیچارے بہت کمزور تھے جب اسٹارٹ کیا تھا, اور جب 5 منتھ بعد وزٹ کیا تھا تو ان کی جو مضبوطی تھی, جو چہرے ان کے گال باہر آئے ہوئے تھے, تو یہ چیزیں دیکھ کے ایک دیکھا جائے تو آئی تھنک آئی وڈ کنسیڈر دس شارٹ ٹرم سکسیس. جیسے کہا جاتا ہے give a man a fish, he'll be happy for a day. Teach him how to fish, he'll be happy for a lifetime. So I think this sums up the vision of charity ride. جی آپ نے یہ پیکج دیکھا اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کاز ہے, اور اس کے پیچھے جو آبجیکٹ جو ایک سوچ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف بھوک یا افلاس کی جو ہے وہ اس کو خاتمہ نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اس کے بدلے میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. انسان جب بھوکا ہوتا ہے, جب اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کے ذہن میں اور کچھ نہیں آتا. سب سے پہلے دنیا کا ہر جو انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ بھوک کو فالو کرتا ہے. اگر آپ خالی پیٹ ہوں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی گناہ, کوئی ثواب, کچھ نہیں ہوگا. انسان کی سب سے پہلے سروائیول کی جو ریزن ہوتی ہے وہ اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. لیکن اس بھوک کی خاطر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تعلیم کی طرف راغب ہوں. یہ آپ نے جو ایک پرسپیکٹیو آپ نے ڈرا کیا, یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. یہ کہاں سے آپ کی سوچ ہے؟ اچھا, اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان لوگوں کو کھانا دینا شروع کریں گے تو زندگی بھر دینا پڑے گا کھانا. ان کو سیلف سفیشینٹ بنانا بہت ضروری ہے. خود کما سکیں. اسی لیے اسکولوں میں جا کے ہم نے کھانا دینا اسٹارٹ کیا کہ یہاں پہ آئیں گے جو بچے مزدوری کھیتی باڑی کر رہے تھے, جیسا آپ نے سنا, وہ اب اسکولس کی طرف آ رہے ہیں. اس کے پیچھے کافی ایک سوچ تھی اور کافی محنت لگی تھی. ٹیچرس کو, ان کے پیرنٹس کو آ کے کنونس کرنا پڑا تھا. پھر جب بچوں کی اٹینڈنسز بڑھنا اسٹارٹ کیا تھا تو 250 بچے آ رہے تھے. آج الحمدللہ 1700 بچے آ رہے ہیں 1900 کی انرولمنٹ. ویری گڈ. آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کسی وجہ سے وہاں تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے لوگوں کو, یا کیا ایسی وجہ تھی؟ کیونکہ
ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح کے مخیر لوگ ہیں پاکستان میں اور جس طرح کے ہمارے چیریٹیز آپ دیکھیں گے، پاکستان دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی ریزرز میں سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہی ہے، اور وہاں آپ کو بہت آپ کو چیریٹی ملتی ہے. تو کیا ایسا ہے کہ ابھی تک وہاں اس علاقے میں بھوک ہے اور ابھی تک افلاس ہے، ابھی تک پیاس ہے، جبکہ اگر ہم چاہیں تو یہ کیوں ختم نہیں ہو سکتا؟ ایک صحرا ہے نا، ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی ہے اور غربت اتنی ہے کہ لوگ پڑھائی کیسے کرنے جائیں گے. اب یہاں پہ ہمارا ایک دن روزہ ہوتا ہے تو ہم پورا دن کام پہ نہیں جاتے کہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کام پہ نہیں جاتے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہم سے کام نہیں ہوگا. آپ کی چیریٹی جو ہے یہ آپ نے جس طرح آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہے تھے، یہاں کوئی بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے اور آپ اس کے تھرو ہی چل رہے ہیں. جی اچھا، تو یہ جی آپ لوگوں سب سے ایک بہت بنیادی ہم لوگوں کا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں جتنا ہو سکے. اور عدیل میں پوچھوں گی کہ اس طرح کے نوجوان نسل ہماری یوتھ جو ہے اب ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے انسان اپنی لائف میں بڑھتا ہے یا اکنامکلی ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو بھی وہ چیزیں ریٹرن کریں، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ کس حد تک اپنے ساتھ ایک پیسہ بھی رکھ سکتا ہے یا جو بھی ہے، اور جو ڈسٹریبیوشن پیسوں کی اس دنیا میں بھی ہے وہ ایک چند کچھ لوگ ہی ہیں جن کے پاس ہے، جن کے پاس ہے بڑھتا جا رہا ہے، جن کے پاس نہیں ہے کم ہوتا جا رہا ہے. اور رمضان جیسے کہ ہے، رمضان کا تو مطلب ہی جلنا ہے، اور وہ جلنا کیا ہے؟ بیسکلی اپنے گناہوں کو جلانا اس کے اندر، اس بھوک کے اندر. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی مدد کریں اور آپ کے گناہ بھی اس سے بہت سارے صاف بھی ہوتے ہیں. اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم. اگر ہمارے لائف کوئی سپورٹ ہو تو پلیز وی وڈ لو ٹو سپورٹ یو. ضرور. اور جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی این جی اوز ہیں جویریہ، اور ایون بامبے میں بھی، انڈیا میں بھی، اور جتنے بھی ہمارے جیسے ملک ہیں، وہاں کے جو لڑکے لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہوٹل سے کھانا بچتا ہے جو کہ ری یوزیبل ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ یقین کریں کہ ٹنز میں عدیل ضائع ہوتا ہے اور وہ پھینک جاتا ہے، وہ اس کے بعد وہ گاربیج بن جاتا ہے. اور اگر آپ صرف اس کھانے کو جو کہ 5 اسٹارز اور عام میں بات، بڑے ہوٹلس کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے چھوٹے ہوٹلس میں اتنا لوگ پلیٹوں میں نکال لیتے ہیں. بفے آپ جب کھانے جاتے ہیں تو بفے میں آپ اتنا کھانا بھر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے تو 1000 روپیہ دیا ہوا ہے، 2000 روپیہ دیا ہوا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ ہم پلیٹ بھریں گے. خدا کا واسطہ یہ مت کیا کیجیے، اتنا استعمال کیجیے، اتنا کھایا کیجیے جتنی آپ کی ضرورت ہے. آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور پوری سوسائٹی کے لیے اچھا ہے. تو لوگ عمران پھر تھوڑے ایجوکیٹ ہو گئے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے اسپیشلی ابھی بھی گاؤں میں جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور جب کھانا وہاں پہ کھلتا ہے تو لوگ، میں نے لٹرلی دیکھے لفافے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پوری ڈش اٹھا کے لے جاتے ہیں تاکہ کسی اور کو نصیب نہ ہو. ارے یار مطلب وہ تو بہت، ایک تو آپ سویلائز لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کسی سیاسی جلسے پہ جاتے ہیں آپ اس سیاسی پارٹی کا اس وقت جو ہے نا وہ لائحہ عمل آپ کو سارا نظر آتا ہے جس وقت کھانے کا آرڈر کھلتا ہے. جیسے ہی وہ وہاں آپ کو پتہ چلا کھانا شروع ہوا، لوگ جانوروں کی طرح اس کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا یار. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنا دسترخوان بچھاتے ہیں تو واقعی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوتا کہ جو لوگ بھوکے ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے یا وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہوں گے. اللہ پاک سب کے گھروں میں جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں اپنی نازل فرمائے اس رمضان مبارک صدقے میں، اور جن کے گھر میں نہیں ہے اور جو لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، ہم یہی دعا کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے ہم لوگ یہاں پر ابھی تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری خواتین جو ہے وہ ایسی ہیں، ہوتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ جو گھر میں جو کھانا بچتا ہے اس کو پھینکتی نہیں ہیں، یا تو وہ کسی کو دے دیتی ہیں یا پھر اس کو فریز کر لیتی ہیں اور پھر کسی دن نکال کے جو ہے نا اس کو استعمال کرتی ہیں. لیکن بہت ساری خواتین میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو کہ بے دردی سے کھانا، جو خاص کر نوکر جن گھروں میں ہوتے ہیں وہ بے دردی سے کھانا ضائع کرتے ہیں. وہ آدھی روٹی، وہ ایک نوالا نہ جانے کس شخص کی کہاں کہاں بھوک مٹا سکتا ہے، زندگی بچا سکتا ہے جویریہ، زندگی بچا سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اچھے کام کر سکیں. چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہے گا احترام صاحب. آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان یہاں پر موجود ہیں. عدیل چودھری ہمارے مہمان ہیں، اور عدیل چودھری کے بارے میں ایک بات جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ عدیل چودھری کے جو نانا تھے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہ چکے ہیں، چودھری فضل الہی، اور ان کا جو ہے ایک تعلق اس
طرف سے بھی ہے کہ یہ پولیٹکس کے جو ہے نا ان کی زندگی میں چلتی رہی ہے، اور ماشاءاللہ ابو جو ہیں وہ جرنل رہ چکے ہیں اور آج کل بھی پولیٹکس میں ہیں. آپ کو خیال کیوں نہیں آیا پولیٹکس میں جانے کا یا آرمی میں جانے کا؟ کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں. اتنا پاگل ہو چکا تھا میڈیا کے لیے کہ میں نے سوچا کہ اب میں میڈیا میں جاؤں، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرا خیال ہے مجھے پالیٹکس میں چلا جانا چاہیے، آپ بھی ہمارے بہت جس کے لیے میں بنا ہوں. ہیں دوست ایسے جو پالیٹکس ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں. حمزہ کر رہا ہے جس طرح. ہاں بالکل بالکل بالکل. لیکن پالیٹکس میں تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں پالیٹکس میں، اور جیسے کہ ٹی وی پہ شوز اور اس طرح کی چیزیں بھی، سوشل ورک بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح کرتا ہوں کہ مطلب وہ ایک حد تک ہوتا ہے کہ مطلب اپنی ذات تک کے لیے ہوتا ہے. لیکن میں ضرور پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں، لیکن تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے. اور بڑا اچھا میرا خیال ہے برج ہوگا کہ ایک ایسا شخص جس سے لوگ کنیکٹ کر سکیں وہ پھر پالیٹکس میں آئے. جس طرح حمزہ کر رہا ہے، آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ ٹو ڈو کہ آپ لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات زیادہ ریچ کرتی ہے. آپ ہمارے انڈیا میں دیکھ لیں، مطلب سارے جو ایکٹرز ہیں سارے پالیٹکس میں جاتے ہیں. کال ایک آپ کے لیے آئی ہے، ہم کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، کیسی ہیں زبیریہ؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری عدیل چودھری سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھ سے بات کریں پہلے، میرے راستے سے گزرنا پڑے گا آپ کو. عمران کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کیجیے. میں عدیل چودھری کی بہت بڑی فین ہوں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے بات ہو جائے میری. السلام علیکم عدیل. السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں عدیل. اچھا چلے، میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ کب کر رہے ہیں آپ شادی؟ کیا پلان ہے آپ کا شادی کا؟ ہو گئی شادی تو آپ کو انڈسٹری میں نہیں پتا کریں چلا؟ گے یا انڈسٹری سے باہر کریں گے؟ اتنا مشکل سوال. شادی کرنے کا تو میرا بہت دل کرتا ہے، لیکن ابھی کا بھی تک دل کرتا ہے؟ ہاں لڑکی نہیں ملتی کوئی پارٹنر بلا نہیں. دوسرا میں عمران کا بھی ویٹ کر رہا ہوں، پہلے یہ کر لے پھر اس کے بعد میں کروں گا. اچھا ہم کہاں پھر تو بیٹا تم ویٹ کرتے ہی رہو گے. میں سلمان خان کا ویٹ کر رہا ہوں، سلمان بھائی جب کریں گے تو پھر میں کروں گا. جی تھینک یو سو مچ. ہم اپنے کالر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت اچھا سوال انہوں نے کیا اور ایک تیر سے دو شکار ہو گئے. یعنی کہ ان دونوں اب میں آپ دونوں سے اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ شادی کب کر رہے ہیں؟ کہ تم نے غرارے تیار کر لی ہیں اپنے، نہیں آپ تم نے اس کی مجھے نمائش بتائیں، کرنی شادی ہے، ضروری ہے اس سے نا؟ سوٹ بنا لیا ہے، اس کو آئٹم نمبر تیار کر لیا ہے. دونوں سنت ہے شادی. آپ نہیں بالکل سنت ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ سنت انسان کو کرنی چاہیے ایک دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ. میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اس نے رمضان ٹرانسمیشن زویریہ کپڑے پہنتی ہے، شادی میں یہ کیا کرے گی؟ شادی کے کپڑے تو رمضان میں پہن لیتی ہے. بھائی رمضان جو ہمارا ایک فیسٹیول ہے، ہمارے ملک کا، ہمارے اسلام کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم بہت خوشیوں اور خضوع کے ساتھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، اس کو مناتے بھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں افطاریاں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو تحفے دیتے ہیں، دوسروں کے ہیں کیا آئیڈیا بڑا اچھا ہے کہ ایک ایونٹ ہے ہمارے اس کا، اور اس کے بعد اس کا ایک جو بڑا ایونٹ آتا ہے وہ عید ہوتی ہے، جو کہ رمضان کی چاند رات سے شروع ہوتی ہے اور پھر عید تک جاتی ہے. تو یہ ہمارا ایک مہینہ ہے اسلامی جو ہم جس کو ہم مناتے ہیں باقاعدہ. تو پھر کیوں نہ ہم اس کو اس طرح منایا جائے؟ جب ہم دنیاوی چیزوں کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں تو پھر اپنے اس جو ہے رمضان کے لیے کیوں نہ تیاریاں کریں؟ کیوں صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں بھی تو دولہا بن کے آتا ہوں، دیکھو ہر دوسرے دن میں تو شیروانیاں پہن کے آ جاتا ہوں. لیکن ویسے آئیڈیا بڑا اچھا، ہم ایسا کریں گے کہ شادی جب بھی کریں گے تو روزے میں کریں گے تاکہ کھانے کا خرچہ بچے افطار سے پہلے. نہیں تو ہم ویسے ہی پنجاب میں کر لیں گے، وہاں پر تو ویسے ہی 1 ڈش الاؤڈ ہے. ہاں اچھا یہ تو ہے ہی وہاں سے نا. جی 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 ہم لوگ بڑے پروگریسو ہو گئے جناب. عدیل کی شادی کھاریاں میں 10 بجے لائٹیں بند کر دیتے ہیں اسلام آباد. اور عدیل امی ابو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بھی تم سے سوال کریں گے اس شو کے ختم ہونے کے بعد. ان کو میں نے بتایا نہیں کہ میں ان کو نہیں بتایا، میں ان کو بھیج دوں گی لنک، بے فکر. اور عدیل جب آپ کو اللہ پاک نے اتنی اچھی آواز دی ہے تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی بریک سے تو کیا ہم عدیل سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہم نعت سن لیں؟ اگر اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب سے پہلے تو میں مطلب اپنا کیریئر گانے سے اسٹارٹ کیا، لیکن میں پہلے اسکول میں نعتیں ہی پڑھتا تھا. اور آج میں نے سوچا کہ میں آج نعت پڑھوں گا، اور شاید آج 15 سال بعد میں نعت پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو پلیز. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، جھکاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا.
سے ہے مقدر. یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے ترام آیا سے ہے مقدر. تھینک یو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی پیاری نعت ہے اور ہر کسی نے اپنے انداز واقعی لگا کہ انہوں نے 8 سال بعد پڑھی ہے. 15 سال بعد پڑھی ہے. او 15 سال بعد، کیا بات ہے. اسکول کے بعد اب پڑھی ہے. ایک اور کالر لائن پر ہیں. عدیل آر یو ریڈی؟ بڑی کالیں آ رہی ہیں. ہیلو، لائیو کال ہے، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں جی. ہیلو، سوال ہو تو مزہ آئے گا. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سارا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سائرہ. جی مجھے ایک پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ عدیل صاحب شو پر آئے ہیں. مجھے ان سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ان کی ایک ایسی کون سی بری عادت ہے جو وہ اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم نہیں بتا سکتے یہاں، وہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں. وہ ایک عدیل کی جو بری عادت ہے نا، وہ بری بھی نہیں ہے اور اچھی بھی ہے. مطلب اچھی بھی اور بری بھی ہے. اچھی اس حساب سے ہے کہ عدیل کو اچھا کھانے کا بہت شوق ہے. یہ اچھی جگہ اچھے ریسٹورینٹس ڈھونڈتا ہے اور وہاں سے پھر کھانا خود بھی کھاتا ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے. اور بری عادت یہ ہے کہ یہ گھر کا کھانا بہت کم کھاتا ہے. عدیل کے ویسے جب سے میں جانتا ہوں مجھے کوئی باہر کا کھانا بہت کھاتا ہے. آنیسٹلی جب سے میں اس کو جانتا ہوں مجھے کوئی ایسی بری عادت ابھی تک. یہ بری عادت ہے نا، گھر میں اتنا اچھے کھانے بنے ہوتے ہیں اور یہ اپنا آرڈر کر کے منگا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی اچھا گریل کھانا بنا کے دے، تھوڑا مطلب ہیلدی کھانا دے. ہمارے یہاں پر جب گھروں میں کھانے بنتے ہیں تو وہ زیادہ دیسی کھانے جو کہ بہت اچھے ہیں لیکن اتنے نیوٹریشیس نہیں ہیں، وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میں اس وجہ سے شاید، کیونکہ ابھی لاہور میں تو چھوٹا سا قصہ میں سنا دوں بریک پہ جانے سے پہلے. عدیل آئے رمضان پہلے روزے کو ہمارے گھر اور کہنے لگے کہ میں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، افطار لگی ہوئی ہے، 2 منٹ رہ گئے تھے. نہیں میں تو اپنا کھانا ساتھ لایا ہوں، ذرا میرا کھانا نکال دو. تھوڑی دیر کے بعد عدیل کا کھانا وہیں رکھا ہوا تھا اور عدیل کی پلیٹ پکوڑوں سے، سموسوں سے، دہی بڑوں سے اور چھولوں سے بھری ہوئی تھی. کیونکہ وہ تھے اتنے مزے کے کہ I couldn't resist. تو ساری ڈائٹ ختم ہو گئی اس وقت. تو عدیل آئے، عدیل نے دیکھا ڈائننگ ٹیبل کو فتح کر دیا، چھا گئے ڈائننگ ٹیبل پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مہمان ہیں، باتیں چلتی رہیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان.